یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے اور اسی پہ ہی پورا کے پورا بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ اس کی مدد لازمی کرتا ہے. کیونکہ ہم جب امید لگاتے ہیں اپنے پروردگار سے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہماری امید ٹوٹے. کیونکہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا جس کے حکمرانی میں بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی کہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا. تو ایسے دن آئے اس پہ کہ وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ایسا ہوا کہ دنیا جہاں کے طبیبوں کو بلایا گیا اور بادشاہ کا علاج کرنے کو کہا گیا، لیکن بادشاہ کا علاج نہ ہو سکا. بادشاہ کا جو علاج تھا وہ علاج سمجھا جانے لگا. بادشاہ کی جو بیماری تھی وہ علاج سمجھی جانے لگی. وہ کہا جانے لگا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ کہا جانے لگا. اب بادشاہ بہت پریشان تھا. لہٰذا جو جتنے بھی طبیب تھے نا وہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے اس چیز پہ بحث کی کہ بادشاہ کی بیماری کا آخری علاج کیا ہے. لہٰذا جو سب کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ لاسٹ علاج بادشاہ کا یہی ہے کہ بادشاہ کی جیسی عادات ہیں، جیسی بادشاہ کی عادات ہیں، ایسی عادات والا، ایسی عادت رکھنے والا ایک بچہ لیا جائے، 6-7 سال کا بچہ لیا جائے، اور اس بچے کا جو خون ہے اس سے دوائی تیار کی جائے گی، پھر بادشاہ کا علاج ہو سکے گا. اس کے علاوہ بادشاہ کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اب سب طبیبوں کا متفقہ فیصلہ تھا. بادشاہ کو یہ بتایا گیا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ایسا بچہ تلاش کیا جائے. لہٰذا کچھ دن کوشش کی گئی اور ایسا بچہ تلاش کر لیا گیا پوری سلطنت سے جو بادشاہ کی عادات جیسا تھا، یعنی کہ بادشاہ کی عادات جو تھی، بادشاہ کی تمام عادتیں سے اس بچے سے ملتی تھی، تاکہ بچے کا خون بھی بادشاہ سے ملتا تھا. تو بچے کے سب سے پہلے بچے کے گھر والوں سے بات کی گئی، یعنی کہ ان کو کافی زیادہ پیسہ دیا گیا. کہا گیا کہ یہ پیسہ آپ رکھ لیں کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں. لہٰذا ماں باپ ان بچے کے لالچی تھے، انہوں نے پیسہ رکھ لیا، یہ بچہ دے دیا. اور اس کے بعد جو قاضی صاحب تھے انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ یہ بچے کو قتل کر دیا جائے، بچے کا سر اتار دیا جائے، جو اس سے خون بہے گا اس سے دوائی بنے گی بادشاہ کی. اور بادشاہ بھی متفق تھا اس چیز سے، اس کی علاج ہو رہا تھا. لہٰذا وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں ہر بندے کو انصاف ملا کرتا تھا. ایسا وقت تھا، بادشاہ بھی ایماندار تھا، قاضی بھی ایماندار تھا، ہر بندے کو انصاف ملا کرتا تھا. لہٰذا جب وہ بچے کو اس کی موت گاہ پہ لایا گیا، اس کا سر کاٹنے لگے تو بچہ مسکرا رہا تھا. بچہ مسکرا رہا تھا اپنی موت کو دیکھ کے. لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ 1 منٹ رک جائیں، اسے نہ قتل کیجیے گا. بادشاہ اس کے پاس ہے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آج آپ کا آخری دن ہے، بلکہ آخری لمحات ہیں، لیکن پھر بھی مسکرا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ موت کو دیکھ کے کون مسکراتا ہے؟ وہ بچے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے والدین کو بتاتا ہے. جب بھی میرے جیسا کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے والدین کو بتاتا ہے. اگر والدین نہ مانے تو وہ قاضی کے دربار میں مقدمہ پیش کرتا ہے، اور وہ مقدمے کا جو فیصلہ وہ بادشاہ کرتا ہے. لہٰذا میرے ماں باپ نے لالچ کی بنا پہ مجھے بیچ دیا، اور قاضی نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جس نے انصاف کرنا تھا اس نے قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا. اب جو بادشاہ سلامت ہیں، جنہوں نے انصاف پہ مہر لگانی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا علاج ہو رہا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مسکرایا اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے مالک سے دعا کر کے
ساری چیز ختم کر رہا ہوں، اور میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن میرا مالک تو ہے نا، جو اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں مجھے مل جائے گا۔ آپ نے تو قتل کر دیا مجھے، آپ نے تو بے وجہ مجھے قتل کر دیا، لیکن میرا مالک مجھے اگلے جہاں میں مل جائے گا، اور میں اپنے مالک سے یہ سارا کچھ بیان کروں گا جا کر کہ میں اے مالک، مجھے دنیا میں انصاف نہیں ملا، اب میں آخرت میں پہنچ چکا ہوں، مجھے انصاف لے کے دے۔ لہٰذا بادشاہ کے دل پہ بہت بات اثر کی، اس نے فوری بچے کو رہا کر دیا اور کہا کہ میری بیماری کا علاج اللہ کے پاس ہے، وہ خود ہی کرے گا، مجھے علاج کی ضرورت نہیں۔ اور بادشاہ بھی ایک ہفتے بعد ریکور ہو گیا، کیونکہ اللہ اس پہ خوش ہو گیا، اور بچے کو بھی چھوڑ دیا گیا۔